قرآن وہ کتاب ہے جو در سے انقلاب ہے، سمجھ کے گر کوئی پڑھے تو نور علی نور۔ قابل احترام دوستو، بھائی اور بزرگوں، مال و دولت کا ہونا اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن نعمت ہونے کے ساتھ ساتھ یہ آزمائش بھی ہے، امتحان بھی ہے، فتنہ بھی ہے۔ اگر دولت ملنے کے بعد بندے کا دماغ درست رہے اور وہ اللہ کا فرما بردار ہو جائے، مال و دولت ہونے کے بعد اللہ کی فرما برداری میں اضافہ ہو جائے تو یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اور اگر مال و دولت ہونے کے بعد گردن میں سریا، آنکھوں میں رعونت، دماغ آؤٹ ہو جائے تو یہ بہت بڑی آزمائش بھی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی آزمائشوں سے محفوظ فرمائے۔ مال نہ آئے تو بھی پریشانی، اور اگر آ جائے تو بھی پریشانی رہتی ہے۔ جس کے پاس نہیں ہے وہ بلکتا ہے، تڑپتا ہے کہ میرے ساتھ کوئی تعاون کر دے، میں کمانے کے قابل ہو جاؤں، 2 ٹائم کی روٹی کما سکوں، اپنے بیوی بچوں کے لیے کما سکوں۔ اس کے ساتھ کوئی تعاون کرنے کے لیے جلدی تیار نہیں ہوتا بندہ۔ اور جن کے پاس مال ہے وہ 2 سے 4، 4 سے 8، 8 سے 16 ڈبل ٹرپل کرنے کے چکروں میں مختلف قسم کی اسکیموں میں پڑ جاتے ہیں۔ لاٹری نکلے، راتوں رات کروڑ پتی، ارب پتی ہو جائیں، تو اس ہوس کا بھی کوئی علاج نہیں ہے۔ آج تک آپ نے دنیا میں کوئی امیر ایسا نہیں دیکھا ہوگا کہ جس نے اتنے ارب میرے پاس ہو گئے ہیں، اب میں ریٹائر ہو رہا ہوں، اب نہیں کماؤں گا، اب میں بیٹھ جاؤں گا، 4 دن کھا بھی لواں، نہیں، ایسا نہیں دیکھا ہوگا۔ بلکہ جس کے پاس اربوں ہیں وہ اس کو خربوں میں بدلنے کے چکروں میں ہے کہ کس طرح بدل جائے۔ تو ان چکروں چکری کے اندر ہم وہ رحمت بھول جاتے ہیں، وہ شفقت بھول جاتے ہیں، وہ اپنا باہمی پیار بھول جاتے ہیں، جو مسلمانوں کا امتیازی نشان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم مثل الجسد الواحد۔ مسلمان کے ساتھ محبت میں، پیار میں، شفقت میں، رحم دلی میں ایک جسم کی مانند ہے۔ کانٹا پیر میں چبھتا ہے، دماغ میں ٹیسیں اٹھتی ہیں، بخار جگر کو ہوتا ہے، معدے کو ہوتا ہے، تو پورا جسم تپ رہا ہوتا ہے۔ دل میں درد ہو تو یہ نہیں کہ صرف دل میں درد ہو رہی باقی جسم سکون میں ہے، نہیں، ساری رات نیند پورے جسم کو نہیں آتی۔ تو فرمایا مسلمانوں کی محبت کی مثال تو اس طرح سے ہے کہ ایک مسلمان پریشان ہو تو سارے تڑپیں گے، سب کو پریشانی ہوگی کہ ہمارا مسلمان بھائی دکھ میں ہے، تکلیف میں ہے، پریشانی میں ہے۔ آج ہمارے بھائی کے گھر میں کھانا نہیں پکا، ہمارے بھائی کے بچے بھوکے سوئے ہیں، سب کو پریشانی ہونی چاہیے۔ اور اگر نہیں ہوتی تو سمجھے مسلمانی بھی السلام علیکم کہہ کے جا چکی ہے۔ اگر خوش ہو رہے ہیں کہ واہ واہ ہوئی یہ بھی ہونی چاہیے سی، یہ اس سے لائق ہی ہے، یہ پھٹکار پینی سی، تو پھر سمجھ لیں کہ ہمارا اسلام سے بھی دور کا رشتہ ختم ہو چکا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں معاف فرما دے۔ تو اسی بے ترسی کے عالم میں ہم پھر اس غریب آدمی کو جو چند لقموں کے لیے ترس رہا ہوتا ہے، اس کو مختلف حیلوں بہانوں سے مزید لوٹنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کی نسلیں آنے والی بھی ہماری مقروض ہی رہیں۔ اس کو کہتے ہیں سود، اس کو کہتے ہیں سود، کہ ایک بندے نے سود لیا تھا، اس کی 4تھی نسل بھی اس کی قسطیں ادا کر رہی ہے۔ خوفناک ترین عمل، مسلمان کا خون نچوڑتا ہے۔ ایک ٹائم کا کھانے کے لیے آٹا لیا غریب آدمی نے امیر آدمی سے، آٹا، کہ ایک ٹائم کی چودھری صاحب ساڑھے گھر روٹی نہیں آج پکتی پی تھی، آٹا دے دے ادارا۔ اور پھر ایک وقت آیا کہ اسی چودھری نے اس کا مکان خالی کروا لیا کہ تم نے جو آٹا لیا تھا اس کی سود کی قسطیں بڑھتے بڑھتے آج تمہارے مکان کی قیمت بن چکا ہے، مکان خالی کر دو۔
اس لیے اللہ رب العزت کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والوں سے کہا ہے، کافروں سے نہیں کہا، بے ایمانوں سے نہیں کہا، وہ خان خسمن جو کر دین کرن پہ، ایمان والوں کو کہا ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، یہ آیت جب تمہیں پتہ چل جائے کہ اللہ نے حرام کر دیا سود، تو جو باقی قسطیں رہ گی وہیں کی وہیں چھوڑ دو، اب مت وصولی کرو، ان کنتم مومنین، شرط یہ ہے کہ اگر تم مومن ہو، اگر ایمان ہے نا اندر، اگر ایمان نہیں ہے تو پھر جو مرضی کرتے پھرو، اگر ایمان کا دعویٰ ہے، ایمان اندر موجود ہے، تو پھر وہیں کی وہیں قسطیں چھوڑ دو، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور اگر تم نے نہ چھوڑا، تم نے کہا لو جی اتنا مالی نقصان ہو جائے گا، مسئلہ پوچھتے ہیں نا میرے سے، انشورنس کروائی ہوئی ہے حاجی صاحب، اگر اب چھوڑتے ہیں تو 5 لاکھ کا نقصان ہوتا ہے، اگر اب چھوڑیں تو 10 لاکھ کا نقصان ہے، اور اگر 2 سال کے بعد یہ قسطیں پوری ہونے کے بعد چھوڑیں تو پھر 20 لاکھ نفع ہوگا۔ اللہ کیا کہتے ہیں کہ جہاں ہو، جہاں پتہ چل جائے وہیں کے وہیں چھوڑ دو، اگر تم مومن ہو، اور اگر نہیں چھوڑو تو پھر اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، جنگ بھی کسی بندے نال نہیں، ڈائریکٹ رب العالمین دے نال ہے، تو رب العالمین کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اور اگر تم توبہ کر لو تو اپنا اصل مال وصول کر سکتے ہو، اور اگر اصل مال کے ساتھ ساتھ تم نے قسطوں کی شکل میں بھی لاکھوں روپے وصول کیا ہوا تو پھر اللہ سے ڈر جاؤ، پھر چھوڑ دو اس غریب آدمی کی جان، اس کو معاف کر دو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق دے اور توبہ کی توفیق دے۔ آج کے جمعے میں سود کی شکلیں، صورتیں، قسمیں، کتنی ورائٹی ہے اس میں، جو ہم نے تھوڑی بہت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کہ لوگوں پر ایک وقت آئے گا، لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ، لوگوں کے اوپر ایک ایسا وقت آنے والا ہے، مَن لَمْ يَأْكُلْ، جس نے سود نہیں کھایا، أَكَلَ مِنْ غُبَارِهِ، دھواں اس کو بھی پہنچ جانا ہے، اس کی کمائی پر بھی گرد و غبار سود کا اس پر بھی پڑ جانا ہے۔ نیک پرہیزگار بچنے کے کوشش کے باوجود کہیں نہ کہیں دھوکہ ان کو بھی لگ ہی جانا ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے، اللہ سے توبہ کرتے رہیں، معافی مانگتے رہیں۔ دولت اللہ کی نعمت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نعمت قرار دیا، لیکن کن کے لیے؟ صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا کے گھر سے باہر تشریف لائے، چہرہ مبارک پر پانی کے قطرے گر رہے تھے، بڑا خوشگوار موڈ دیکھ کر ہم نے کہا اللہ کے نبی آج تو طبیعت بڑی فریش لگتی ہے، تو آپ نے فرمایا ہاں، لا باس بالغنی لمن اتقى اللہ عز وجل، مال و دولت اس بندے کے پاس جو اللہ سے ڈرنے والا ہے بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر مال اس بندے کے پاس ہو جو اللہ سے ڈرنے والا ہے تو بڑی نعمت ہے۔ وَالصِّحَّةُ خَيْرٌ مِّنَ الْغِنَىٰ، اور صحت تندرستی ہو تو یہ مال سے بھی بڑی نعمت ہے۔ وَطِيبُ النَّفْسِ مِنَ النَّعِيمِ، اور اللہ طبیعت فریش رکھ دے، خوشگوار ہو جائے بندے کا موڈ، تو یہ بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ تو اس حدیث سے کیا پتہ چلا کہ مال و دولت نعمت ہے، لیکن صحت اس سے بھی بڑی نعمت ہے، اور اللہ طبیعت فریش رکھے، بیماریوں سے بچا لے تو یہ اس سے بھی بڑی نعمت ہے۔ ان نعمتوں کی قدر کریں، اور کمائی کرتے وقت، مال کماتے وقت کوشش کریں کہ حلال کمائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اجملوا فی طلب الدنیا، دنیا کا مال و دولت کماتے وقت حلال کماؤ، حلال ذریعہ اختیار کرو، فإن کلا میسر لما خلق لہ، اللہ نے اگر بندہ جنت میں بھیجنا ہے تو اس کے لیے جنت والے کام آسان کر دے گا، اور اگر اس کا ٹھکانہ جہنم ہے تو اس کے لیے جہنم میں جانے والے راستے آسان ہو جائیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ بندہ اپنا جائزہ لے سکتا ہے دنیا میں بھی کہ میں کس طرف جا رہا ہوں۔ اگر اس کا مال حرام، کمائی حرام، ہر قسم کے کام حرام کر رہا ہے تو اس کا مطلب جنت جانے والی کام وہ نہیں کر رہا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کا منظر بھی پیش کیا ہے، فرمایا رب کے سامنے سب نے جواب دہ ہونے کے لیے اکٹھے ہونا ہے،
اور وہاں پر لا تزول قدما ابن آدم من عند ربہ حتی یسأل عن خمس، 5 سوالوں کے جواب دیے بغیر کسی بندے کا ایک قدم بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکے گا۔ اپنے رب کے سامنے جب کھڑے ہوں گے تو 5 سوالوں کا جواب ہر بندے نے دینا ہے، پرچہ اوٹ ہے، تیاری کر لیں۔ عن عمرہ فیما افناہ، بندے سے پہلا سوال ہے ساڈی میری زندگی، میری جو مرضی ہے میں کراں، تو کون ہونا ہے پوچھنے والا؟ یہ ہماری زندگی ہے، اس میں آپ دخل اندازی نہ کریں۔ بڑوں کو بزرگوں کو ڈانٹ دیتے ہیں، جی تسی وڈے ہے جے لیکن ساڈے معاملات چ گل نہ کریا کرو، ساڈے اپنے معاملات نے، ساڈا اپنا گھر ہے، ساڈی اپنی زندگی، تسی کون ہوندے جی؟ سبحان اللہ۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اس زندگی کے بارے میں بزرگوں کو ڈانٹنے والوں، بزرگوں کو نصیحت قبول نہ کرنے والوں، کل قیامت کو پہلا سوال اللہ نے پوچھنا ہے کہ عمر کہاں گزار کے آئے ہو، کیسے گزار کے آئے ہو۔ اگر خاندان میں کوئی سمجھانے والا ہے، کوئی روکنے ٹوکنے والا ہے تو شکر کیا کرو کہ ہمیں کوئی روکنے ٹوکنے والا موجود ہے۔ وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ، اور جوانی مستانی کن ٹھوکروں میں گزار کے آئے وہ بھی حساب دو۔ اے جوانی ہے جی کوئی گل نہیں، جوانی جو غلط کام ہو ہی جاندے نے، ایویں ہو جاندے نے تکے نال، جوانی کا حساب بھی دینا پڑے گا۔ تیسرا سوال عن مالہ من این اکتسبہ، تیسرا سوال بہت اہم ہے کہ مال کہاں سے کمایا۔ آج ہماری کوشش ہے مال آئے جہاں سے بھی آئے جیسے بھی آئے، نہیں، کمانے کے لیے بھی حلال ذریعہ کمانے کے لیے اختیار کرنا ضروری ہے۔ چھوٹی سی غلطی ہوتی ہے، ادھر کریں تو حلال ہے، ادھر کر دیں تو حرام ہو جاتا ہے۔ اپنے پیسے خرچ کر کے آپ مال خریدتے ہیں، حلال ہے، اس میں تھوڑی سی ڈنڈی مارے تو وہ حرام ہو جاتا ہے۔ آج میں بتاؤں گا اس کی صورتیں، بہت ساری صورتیں ہیں اور بہت ساری ہم کر رہے ہیں۔ بدقسمتی یہ ہے اپنا ہی مال حرام کر کر کے کھا رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چوتھا سوال، مال آنے کے بعد خرچ کہاں کیا ہے، یہ بھی تمہاری اپنی مرضی پر نہیں کہ میرا مال جتنے مرضی خرچ کرا، نہیں، حرام معاملات میں خرچ کرو گے تو اس کی بھی پوچھ گچھ ہو جانی ہے۔ اور 5واں سوال ڈرا دینے والا ہے۔ 5واں سوال ہے کہ جو مسئلہ سن لیا تھا، پتہ چل گیا تھا، اس پر عمل کتنا کیا ہے۔ سارا پار مولویاں تے پا دیں، مولوی بخشے گیا تو اسی پھر پکے جنتی ہیں، ٹکٹ کٹا لیا، مولوی بخشے گیا تو اسی جنت گئے ہی گیا، سمجھو۔ جو مسئلہ شریعت کا آپ کے کانوں میں پڑ گیا ہے، آپ نے سن لیا ہے، اب آپ اور مولوی صاحب برابر ہیں۔ مولوی عمل نہیں کرے گا، مولوی پکڑا جائے گا، اور اگر آپ نے عمل نہیں کیا تو پکڑے آپ نے بھی جانا ہے۔ آج کا جمعہ سننے کے بعد جس بندے نے کاروبار میں سودی لین دین کیا، کل قیامت کو پکڑا اس نے بھی جانا ہے۔ وہ مت سمجھے کہ نکلا پٹی پڑیچے گا کہ انہیں عمل نہیں کیتا، نہ، سب پکڑے جائیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈرا رہے ہیں کہ حلال کماؤ، حلال کھاؤ۔ حلال کھاؤ گے برکت آئے گی، سکون آئے گا، چین آئے گا۔ حرام کھاؤ گے تو فرمایا اس بکری جیسا حال نہ ہو جائے۔ بکری کبھی دیکھی ہے؟ بکری کو آپ چھوڑ دینا اور 10 کلومیٹر گھاس اگی ہو، آپ نے فصل بیجی ہو، وہ کبھی پہلے ایکڑ پر پہلی کنال میں نہیں رکے گی، وہ کھاتی جائے گی اور چلتی جائے گی، شام تک اس کو ڈکو نہ تو انہیں کبھی پیچھے نہیں مڑنا۔ یہ بکری کی عادت ہے۔ تو آپ نے بکری کی عادت کے مطابق مثال دی، فرمایا بکری وہ بچتی ہے جو پیٹ بھر کر کھا لے اور پھر سورج کی طرف منہ کر کے بیٹھ جائے، دھوپ لے، جگالی کرے، پیشاب کرے، وہ بچ جاتی ہے، اور جو کھائے جائے بیٹھتی نہیں ہے، وہ بالآخر افارے سے مر جاتی ہے۔ تو مال اتنا کھاؤ جو حلال ہے، اللہ برکت دے گا، اور جو ہوس کا مارا کماتا ہی جائے، حرام جمع کرتا جائے، بالآخر وہ حرام اس کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں حلال کمانے اور حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن اللہ رب العزت کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وارننگ پر وارننگ دے رہے ہیں۔ فرمایا یاتی علی الناس زمان، ایک زمانہ لوگوں پر ضرور آنے والا ہے، لا یبال المرء، وہ بندہ پرواہ نہیں کرے گا کہ وہ کس چیز سے کما رہا ہے، امن الحلال امن الحرامی،
حلال کمائی کر رہا ہے کہ حرام کر رہا ہے، وہ رات کو بس نوٹ گنتا ہے کہ اتنے آ گئے ہیں، اتنے آنے والے ہیں، اتنے آ گئے ہیں، نوٹوں کی گنتی ہے بس۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں کہ اللہ تھوڑا دے دے، حلال دے دے، اللہ برکت والا دے دے، راحت والا دے دے، سکون والا دے دے۔ اور اگر حرام کمایا تو بہت خطرناک بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حقیقت بتائی، فرمایا ایھا الناس، لوگو ان احدکم لن یموت حتی یستکمل رزقہ، رزق بندے کو موت سے بڑھ کر تلاش کرتا ہے، خود پیچھے پیچھے آتا ہے۔ فرمایا کوئی بندہ اس وقت تک فوت نہیں ہوگا جب تک وہ اپنا لکھا ہوا رزق پورا نہ کر لے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کئی بیمار آخری ٹائم پر شاید منہ میں ڈالیں، آخری چمچہ وہ کھا کے فوت ہوتے ہیں۔ تو وہ آخری چمچ تھا جو اس کی زندگی میں شہد کا لکھا ہوا تھا، زمزم کا گھونٹ ڈالتے ہیں وہ پی جاتا ہے اور اس کے بعد ختم۔ تو آخری قطرہ کھانے اور پینے تک کوئی بندہ فوت نہیں ہوگا۔ اس لیے فرمایا اگر رزق میں آنے میں تھوڑی دیر ہو جائے تو حرام خوری مت کرو، خذوا ما حل ودعوا ما حرم، جو حلال ہو وہ لے لو اور حرام سے دور رہو۔ حرام خوری کی طرف نہیں جانا، حرام کے قریب نہیں جانا، حلال چیزیں کھاؤ اور حلال ہی کماؤ۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر خبردار کیا، فرمایا بادروا فتنا، ایسے فتنے آنے سے پہلے پہلے، بادروا بالاعمال فتنا، فتنے آنے سے پہلے پہلے نیک اعمال کر لو۔ اللہ کے نبی کیسے فتنے؟ فرمایا اندھیری رات کی طرح جس میں ہاتھ کو ہاتھ نہیں دکھائی دیتا، اپنا ہی ہاتھ ہوتا ہے لیکن اندھیرا اتنا ہے ہاتھ دکھائی نہیں دیتا۔ ایسے فتنے آنے والے ہیں کہ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، صبح کے ٹائم اچھا خاصا مومن بندہ ہوگا اور شام تک کافر ہو چکا ہوگا، شام کو پکا مومن ہے، صبح ہونے تک کافر ہو چکا ہوگا۔ وجہ کیا ہے؟ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، دنیا کے مال کی خاطر جھوٹی قسمیں اٹھائے گا، پوری فیملی قسمہ دینے لیے تیار ہے، حلف نامے جھوٹے، انشورنس کی کاپیاں جھوٹی، ہر چیز پر جھوٹ بول بول کے اپنے دین کو بیچ دے گا اور دنیا کا مال لینے کی کوشش کرے گا۔ عدالتوں میں کیا ہو رہا ہے؟ وہ 200 روپے میں، تو میں نے اپنی آنکھوں میں دیکھے ہیں، اپنی آنکھوں سے 200 روپے میں گواہ، وہ خود پوچھتا ہے تحصیلدار گواہ کرا دے یا انہوں پالو، کوئی پتہ نہیں اس کو کہ یہ کیس کیا ہے، کس کا ہے، کون ہے، اس کو اپنی فیس کی ہے کہ میرا 200-500 مینو دو تو گواہی میرے کو پوا لو، بس کارڈ پکڑے ہوئے ہیں، لو جی گواہی لو۔ جہاں آپ کا کیس ہے وہاں پر گواہیاں دینے والے بھی موجود ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دین کو نہیں بیچنا، اپنی دینداری، اپنا اخلاق، اپنا ایمان بیچ کر اگر چند روپوں کی خاطر آپ نے دین بیچ دیا تو آخرت بھی گئی، دنیا بھی گئی، اور دنیا کا مال تو ٹھہرنے والا بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے سود سے بچیں۔ سود ہے کیا؟ آپ نے کسی کو قرض دیا اور قرض کی مدت مقرر ہے کہ میں بھائی جان آپ کو مارچ اپریل میں دوں گا، عید کے بعد۔ عید کے بعد آپ کا بھائی آتا ہے یار میرے پاس پیسے نہیں بن سکے۔ آج کل تو ویسے رواج یہ ہے کہ فون بند کر لو، نہ کال آئے گی تو نہ دیا گے، وہ فون کر کر کھپے گا، وہ بندہ ہی گواچ جاتا ہے۔ سگے والدین بیوی بچوں سے بھاگے ہوئے ہیں، گھر کا سربراہ 6 ماہ فون بند کر کے غائب ہے کہ نہ کرو فون آئے گا، نہ خرچہ کلنا پائے گا، نہ انہوں نے سنا گا، نہ انہوں نے چیخاں دا بات میرے تک پہنچے گی۔ تو اللہ سے ڈر جائیں، جس کا حق دینا ہے اس کو ٹائم پر دے، اور اگر آپ کے پاس ادائیگی کے لیے رقم موجود ہے اور آپ نہیں دیتے تو یہ ظلم ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں مطل الغنی یہ ظلم۔ ایک بندہ جس کے پاس ہے نہیں وہ تو ترلا مارے، منتیں کرے کہ یار میرے پاس ابھی ادائیگی نہیں ہے، جس کے پاس رقم موجود ہے وہ نہیں دیتا، فرمایا یہ ظلم کر رہا ہے۔ اور وہ باپ، وہ گھر کا سربراہ جس کی جیب میں بیوی بچوں کی ضروریات کے لیے پیسے موجود ہوں اور وہ فون بند کر کے کھسک جائے، باہر کام کرتا ہے تو فون ہی بند کر دے، نمبر ہی چینج کر لے، اور گھر والے بلکتے رہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس بندے کی تباہی بربادی کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جن کا خرچہ اس کے ذمہ تھا وہ خرچہ دینے سے بھاگ جائے۔
تو اپنے بیوی بچوں کا بھی خیال کریں، لیکن حلال کما کے، حرام کما کے نہیں۔ تو سود کی دو قسمیں ہیں، اس کو اللہ نے دونوں کو حرام قرار دیا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 276 پڑھیں۔ اللہ رب العزت نے سود کی حرمت بیان کرتے ہوئے فرمایا الذین یاکلون الربا، جو سودی کاروبار کرتے ہیں، سود کا لین دین کرتے ہیں، سودی سکیموں میں پیسے انویسٹ کرتے ہیں اور بہانے سے غریبوں کا خون نچوڑتے ہیں، لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبط الشیطان من المس، وہ قیامت والے دن سیدھا کھڑا بھی نہیں ہو سکے گا، اس طرح گرے گا جیسے دنیا میں مرگی کے مریض گرتے ہیں، جس کو جن چمٹا ہو اور وہ بیٹھے بیٹھے بے ہوش ہو جائے، منہ سے جاگ نکل رہی ہے، ہاتھ پاؤں اس کے اکڑ گئے ہیں، اس طرح قیامت والے دن سود خور برے مجمع میں ذلیل و خوار ہوگا کہ سیدھا کھڑا ہونے کی جرت نہیں ہوگی۔ وجہ کیا ہے؟ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا، ان کا دعویٰ یہ تھا کہ یار یہ بھی اپنے پیسے نہ کمانے ہیں، ایسی کو کسی نے ظلم کرنے ہیں، پیسہ لگایا ہے، یہ بھی تجارت ہے۔ حالانکہ تجارت اللہ نے حلال رکھی ہے اور سود کو اللہ نے حرام کیا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ، جو بندہ اللہ کا قرآن سننے کے بعد، اللہ کے حکم کے پتہ لگ جانے کے بعد توبہ کر لے، جو پچھلا کیا ہوا ہے اللہ معاف کر دے گا، پچھلا اللہ اس کو معاف کر دے گا بشرطے کہ اب وہ پکی توبہ کر لے۔ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور جو لوگ یہ حکم پتہ کرنے کے بعد بھی، قرآن کی آیتیں کانوں میں پڑھنے کے بعد بھی، اللہ کے رسول کا حکم معلوم ہونے کے بعد بھی قسطیں وصول کرتے رہے، تو یہ جہنمی ہیں اور جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اور اگلی بات اللہ رب العزت نے بہت خطرناک بیان کی ہے، فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ کی راہ میں صدقہ دو تو اللہ بڑھا چڑھا کر، کتنا بڑھاتا ہے؟ فرمایا ایک کھجور اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو اپنی نیک کمائی سے، حلال کمائی سے، تو اللہ اس کو اسی طرح پالتا ہے جس طرح تم اپنے گھروں میں جانور پالتے ہو، اتنا پالتا ہے کہ وہ پہاڑ جتنا کر دیتا ہے، 8 کلومیٹر لمبا ہے اور 1 کلومیٹر اونچا بھی ہے۔ ایک کھجور اتنی بڑی بڑھا کر اللہ اس بندے کو اجر و ثواب عطا کرتا ہے، یہ حلال کمائی سے ہے۔ لیکن اگر سود ہے، حرام کی کمائی جمع کی ہے بڑا ڈھیروں کے حساب سے، تو اللہ کا وعدہ ہے کہ وَيَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا، اللہ اس سود کے مال کو مٹا دیتا ہے، جتنا بھی زیادہ جمع کر لو اللہ اس کو ختم کر دیتا ہے۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ، اللہ نہ شکروں کو، کافروں کو، گناہ گاروں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں حلال کمانے اور کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ قابل احترام دوستو، بھائی اور بزرگوں، یہ نہیں ہے کہ سود کا 2 لاکھ حرام ہے اور 200 روپیہ حلال ہے، یہ نہیں ہے کہ سود اگر کروڑوں میں ہو تو پھر حرام ہے اور چند روپوں میں ہو تو پھر حلال ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَدِرْحَمُ رِبَا أَشَدُّ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ 36 زَنِيَّةٍ فِي الْخَطِيَّةِ، گناہ کے لحاظ سے 1 درم، اللہ کے نبی کے دور میں 1 درم آج کا روپیہ ہی سمجھ لیں، 1 درم 36 بار بدکاری کرنے سے بھی زیادہ گناہ کا باعث ہے۔ اس لیے سود تھوڑا ہو یا زیادہ ہو فوراً چھوڑ دیں۔ اللہ کے نبی نے لعنت کی، فرمایا لعن اللہ آکل الربا وموکلہ وقاتبہ وشاہدیہ وقالہم سوا، صرف سود لینے والا ہی نہیں، دینے والا بھی برابر کا گنہگار۔ فرمایا سود کھانے والا اور کھلانے والا اور اس کے ڈاکومنٹ فارم فل کرنے والا، جس نے فارم فل کیے ہیں اور جن 2 گواہوں نے گواہی ڈالی ہے، دوست ہے جی آؤ بینک چ میں تینوں سود تے لے کے دینا قرضہ، دوست گیا اپنا کارڈ دیا جی گواہ چ مینوں پالو جی میں چودھری نال آیا۔ فرمایا دونوں گواہ بھی، فارم فل کرنے والا بھی اور سود لینے والا بھی اور سود دینے والا بھی، سب لعنتی ہے اور گناہ میں سب کے سب برابر ہیں۔ اور گناہ کتنا ہے؟ الربا 70 حوباً، سود کے 70
70 درجے ہیں گناہ میں, 70 نیچے سے لے کر اوپر تک. جو سب سے چھوٹا گناہ ہے وہ ایسے ہے کہ کوئی شخص اپنی ہی ماں سے نکاح کر لے. اس سے بڑا کوئی گناہ ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں معافی مانگنے اور معاف کروانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس قوم کے اندر سود عام ہو جائے وہ سمجھ لے کہ اللہ کی طرف سے عذاب اس پر آنے ہی والا ہے. تو ہم پر تو طرح طرح کے عذاب ہر سال آتے ہیں اور آئے ہوئے ہیں. یہ مہنگائی عذاب نہیں ہے. غریب آدمی کا جینا مشکل ہو چکا ہے, غریب آدمی کا سروائیو کرنا مشکل ہے, 2 ٹائم کی روٹی کمانی مشکل ہے. کیوں؟ کتنا سود دینا ہے اس سب ہم نے؟ انٹرنیشنل سود کتنا دینا ہے کو پتا ہے؟ میں نے ایک رپورٹ میں پڑھی, واللہ عالم رپورٹ صحیح ہے کہ غلط, 36,000 ارب 36,000 ارب اس سال ہم نے سود کی قسط دینی ہے. برکت کہاں سے آئے گی؟ سود کھاتے ہیں, سود کماتے ہیں, اور جو باقی بچتا ہے وہ رشوت خور اور وہ حرام خور لوٹنے والے لوٹ کے لے جاتے ہیں. تو برکتیں کہاں سے آئیں گی؟ اس لیے سود سے بچ جائیں. سود کی 2 قسمیں اللہ کے نبی کے دور میں تھیں, آج ہزاروں قسمیں اس کی بن چکی ہیں. پہلی قسم وہی تھی کہ غریب آدمی چند 100 چند لاکھ روپے لیتا ہے اپنی ضرورت کے لیے, اور سیٹھ صاحب کہتے ہیں اپریل میں اس کی ادائیگی کا ٹائم ہے. اپریل میں وہ آ جاتا ہے کہ جی میرے پاس ادائیگی کے لیے ابھی پیسے نہیں. وہ کہتا ہے کوئی بات نہیں, 6 مہینے اور لے لے, لیکن اب قرضہ پہلے 2 لاکھ تھا, اب تو نے 3.5 لاکھ دینا ہے. وہ مجبوراً پھر کی کرے؟ ہاں جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. 6 ماہ کے بعد پھر آ گیا, جی نہیں بن سکیا, پہلے 2 لاکھ نہیں دے سکا تھا, اب 3.5 لاکھ کہاں سے دوں گا؟ کہتا ہے ٹھیک ہے 6 ماہ اور دیے تمہیں, لیکن اب 4.5 ہو گیا ہے یا 5 ہو گیا ہے. ٹھیک ہے جی, وہ بھی انہوں پتہ دینا, میں بھی کوئی نہیں, ٹھیک ہے لگے چلو. تو اسی طرح بڑھتا جاتا تھا. اس کو کہتے ہیں سود در سود. ان سے پوچھیں جنہوں نے علماء کرام کے فتووں سے گاڑیاں لی تھیں, کسی دور میں ٹریکٹر لیے تھے, یا کینیڈا اور یورپ میں گھر لیے, ان سے پوچھیں کہ یہ سود در سود کیا ہوتا ہے. 3 سال 4 سال 10 سال سود کی قسطیں دیتے رہے, اور کوئی ایک سود کی قسط لیٹ ہوئی ہے تو اس پر بھی سود. پھر کبھی بیمار ہو گیا, سود کی قسط لیٹ ہو گئی, نہیں دے سکا, پھر سود. اور اینڈ کیا ہوا ہے کہ 10 سالوں میں لاکھوں ڈالر دینے کے بعد وہ مکان بھی پورا بیچ کر بھی بینک کو دیا ہے, پھر بھی سود کی رقم پوری نہیں ہوئی. لٹ گئے ہیں لوگ, زندگی بھر کی جمع پونجی ساری کی ساری چلی گئی. اور جنہوں نے کبھی زمینداروں نے ٹریکٹر لیے تھے, 2 ایکڑ زمین کو گروی رکھ کر بینک کو ٹریکٹر لیے, بڑے شوواں دے نال ٹریکٹر نویں تے بہ کے جاندے ہونٹے لیندے. 6 مہینے کے بعد فصل آئی تو پتہ لگا وہ تو ساری قسط چ چلی گئی. اگلی قسط آئی تو پتہ چلا جی اب تو گندم کی کاشت کے لیے بھی پیسے کوئی نہیں ہے, ہن کی کریے, بینک کو اور لے لو. اور 2 سال کے بعد بینک 2 ایکڑ بھی لے گیا اور وہ ٹریکٹر بھی واپس لے گیا, چل فارغ. تو یہ ہے ایک قسم. اور دوسری قسم 6 چیزوں میں تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سونا, چاندی, جو, گندم, کھجور اور نمک, یہ 6 چیزوں کے ساتھ تجارت ہوتی تھی. آپ نے فرمایا ان 6 چیزوں کا جب آپس میں تبادلہ ہو, مثلا سونا ہے, آپ کے پاس نیا سونا ہے اور آپ پرانا سونا لیتے ہیں, تو برابر برابر ہوگا. کوئی نہیں کہے گا کہ اس میں کھوٹ ہے اور یہ پیور ہے, یہ 18 کیرٹ ہے, یہ 20 کیرٹ ہے, کوئی فرق نہیں ہے. دونوں برابر برابر بیچو گے. اگر نہیں بیچنا چاہتے تو نہ بیچو. آپ کا اچھے والا سونا ہے, نیا ہے, تازہ ہے, آپ اس کو پیسوں کے ساتھ بیچ لو, اور پھر پرانے والا جتنے میں بھی بکتا ہے ملتا ہے وہ لے لو. تو اس طرح ان 6 چیزوں کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 شرطیں لگائیں کہ اگر ان کے اندر سودا کرنا ہے تو نقد و نقد ہو, ہاتھوں ہاتھ ہو, اور برابر برابر ہو. کوئی نئے پرانے کا ریٹ میں فرق نہیں ہوگا. یہ اس کے اندر ڈیزائن ہے, اس کی یہ سادہ ہے, کوئی فرق نہیں ہوگا. سونے کے ساتھ سونا, چاندی کے ساتھ چاندی, گندم کے ساتھ گندم, چاول کے ساتھ چاول, قسموں کا بھی کوئی فرق نہیں ہوگا. برابر برابر دینا پڑے گا.
اور اگر قسمیں مختلف ہو جائیں، گندم دے کے چاول لے رہے ہیں، کھجور دے کے کشمش لے رہے ہیں، سونا دے کر چاندی لے رہے ہیں، تو پھر کمی بیشی ہو سکتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ نقد و نقد ہوگا آج کے آج۔ یہ نہیں ہے کہ سونا آج دے جاؤ تو مہینے بعد آ کے چاندی لے جائے جائے، چاول آج دے جاؤ اور گندم 6 مہینے بعد ملے گی، یہ نہیں، ریٹ کا فرق ہو جائے گا، پھر لڑائیاں ہو جائیں گی، پھر فرمایا سود بنے گا، پھر لڑو گے۔ اس لیے فرمایا نقد و نقد اور برابر برابر ہوگا جب قسمیں ایک ہوں، اور جب 2 قسمیں ہو جائیں تو پھر جیسے مرضی بیچو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ خیبر سے بڑی اچھی قسم کی کھجوریں لے کر آئے، زبردست قسم کی، موٹی موٹی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، جابر کیا خیبر کی ساری کھجوریں ایسی شاندار ہیں؟ کہنے لگے نہیں اللہ کے نبی، یہ میں نے اپنی مدینے کی 2 سا دے کر یہ 1 سا خریدی ہے۔ آپ نے فرمایا اوہی عین الربا، یہی تو سود ہے جابر، اوہی عین الربا، یہی تو سود ہے، 1 سا کے بدلے 2 سا، یہی تو سود ہے۔ اگر تم نے یہ اچھی والی خریدنی تھی تو پہلے اپنی بیچ لیتے پیسوں کے ساتھ، پیسے وصول کرو اور ان پیسوں کے ساتھ اچھی والی جا کر خریدو، تو پھر ہے یہ جائز تجارت۔ اور اگر اسی طرح کرو گے کہ تھوڑی چیز دے کر زیادہ چیز دے کر تھوڑی لوگے تو یہ سود بن جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ ہمیں سودی معاملات سے محفوظ فرمائے۔ اللہ رب العزت نے ہر چیز کھول کر بیان کر دی ہے۔ اللہ رب العزت کے رسول فرماتے ہیں ان الحلال بین والحرام بین وبینہما امور متشابہات، حلال بھی کلیئر ہے، حرام بھی کلیئر ہے، اسی تھوڑی جی نا نیوی پا لینے ہیں، پتہ سارا ہی ہوندہ ہے، پتہ سارا ہی ہوندہ ہے بھی یہ معاملہ جائز نہیں، اے کاروبار جائز نہیں، اے جڑا سودا کرنے پہ یہ جائز نہیں۔ لیکن 10 مولویاں نوں فون کران گے، جنیاں دا نمبر کول ہوئے گا سارے نوں گھماواں گے، چلو کوئی تو بے ہوش ہوئے گا ہی نا، کوئی تو ستا پہ اٹھے گا ہی نا۔ 9 نے کہہ دیا ہو کہ یہ حرام ہے تو اس کے نہیں مانیں گے، آخر میں ایک جو بیچارہ ستا پہ اٹھے، ہاں کی گل آؤ یار ٹھیک، چلو او یا انہیں فتویٰ دیتا اللہ، مانیں گے کس کی؟ جس نے آپ کے حق میں بات کر دی ہے۔ تو یہ ڈنڈی مارنی چھوڑ دیں، جس چیز کا آپ کو پتا ہے حرام ہے وہ چھوڑ دیں۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں حلال بھی کلیئر ہے، حرام بھی کلیئر ہے، اور ان دونوں کے درمیان کچھ چیزیں ہیں جو گڈ مڈ ہے، نہیں پتہ چلتا۔ فرمایا جو بندہ اس کو چھوڑے گا، مشتبہ امور کو چھوڑے گا، جو مکس معاملات کو چھوڑ دیتا ہے، جس کا پتہ نہیں چلتا کہ حلال ہے کہ حرام ہے، اس کو بھی چھوڑ دے، فقد استبرأ لدینہ وعرضہ، اس نے اپنا دین بھی بچا لیا ہے، اپنی عزت بھی بچا لی ہے۔ تو جو ان مکس معلومات کو لے کر پھر ڈنڈی مارتا ہے، مجھے ایک دوست نے بڑے مزیدار فون کیا، کہتا ہے جی ہم یورپ اور امریکہ میں ایک کاروبار کرتے ہیں، پٹی صاحب تہاڈا کوئی 15 ਤੋਂ 20 منٹ یا آدھا گھنٹہ ٹائم چاہیے، تہانوں باقاعدہ سمجھانا پینا، ایویں تہانوں سمجھ نہیں آنی۔ میں اچھا جی ٹھیک ہے۔ تے ویسے میں فلاں مفتی صاحب کو پوچھا سی تے انہوں نے کیا وے حلال ہے، تو میں پھر ہوں کی چاہنا ہے، آندا نہیں وہ حلال ہے، میں 50% لگتا ہے، مینوں لگتا ہے کہ نہیں وہ حرام ہے۔ تو میں جدو تینوں لگتا ہے حرام ہے تو چھڈدا کیوں نہیں؟ اندروں ضمیر کچوکے لگاندا نا، اندروں ضمیر مکے ماردا پیا ہے کہ یہ حرام ہے، چھوڑ دے۔ اس مفتی صاحب کو اگر مسئلے کی سمجھ نہیں آئی، یا آپ نے بتایا ہی ویسے ہے کہ اپنے مطلب دیاں گلاں ساریاں دس دتیاں، جڑی اصل کنڈی تھی انہوں دسی نہیں، اور یا وہ غریب آدمی کھانا کھا رہا ہوگا، سو کے اٹھا ہوگا، تھکا ہوا آیا ہوگا، نہیں گل دی سمجھ آئی، انہیں کہہ دیتا جان چھڑان واسطے حلال ہے، تے تینوں پتہ لگدا پہ حرام ہے تے چھڈدا کیوں نہیں؟ ایک دو مفتیاں ہور نوں کما کے تے پھر حلال کر کے چھڑنا ہے۔ تو چھوڑ دو، جو مکس امور ہیں جن کی سمجھ نہیں آتی کہ یہ حلال ہے کہ حرام ہے، اس کو بھی چھوڑ دو، عزت بھی بچ جائے گی، دین بھی بچ جائے گا۔ اور فرمایا خبردار الا ان فی الجسد، ایک جسم کے اندر لوتھڑا ہے جس کو دل کہتے ہیں، اذا صلح صلح الجسد کلو، یہ دل صحیح ہو جائے نا تو سارا جسم صحیح ہو جاتا ہے، اور اگر یہ دل خراب ہو گیا، اس کے اندر گڑبڑ ہوگی تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ تو اس دل کے اندر شک و شبہات کو نہ پالیں، کلیئر پر چلیں، جو حلال ہے اس پر چلے، جو حرام ہے اس کو چھوڑ دیں،
اور اگر آپ نے حلال اور حرام مکس میں کاروبار کیا، مکس میں پیسے لگائے، تو پھر یہ دل آپ کو کہیں کا نہیں چھوڑے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ ہمیں حلال کمانے اور حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ قابل احترام دوستو، بھائی اور بزرگوں، حلال کمانا اس لیے بھی ضروری ہے کہ آپ کی نسلوں کی پرورش حلال پر ہوگی تو اللہ رب العزت آپ کو خیر و برکت عطا فرمائیں گے۔ آپ اپنی نسلوں کو ایماندار حالت میں چھوڑ کر چلے جائیں تو کل قیامت والے دن اللہ اپنی رحمت سے جنت میں بھی آپ کو اکٹھا فرما دے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کی یہ خاص مہربانی ہوگی کہ ایک شخص کی جتنی اولاد مومن ہوگی، اگرچہ وہ اعمال کے لحاظ سے اپنے دادے پردادے کے درجے تک نہیں بھی پہنچ سکتے ہوں گے، لیکن تھے مومن، تو اللہ اپنی رحمت سے ایک باپ کی ساری اولاد نیچے تک جتنی بھی مومن ہوگی ان کو دادے کے درجے میں، اوپر والے درجے میں اکٹھا فرما دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی ہمارے بزرگوں کے ساتھ اکٹھا فرما دے، لیکن شرط یہ ہے کہ ایماندار ہوں۔ تو ایماندار ہونے کے لیے ضروری ہے کہ حلال کام کمائیں اور حلال کھائیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں حلال ہی عطا فرمائے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ما احد اکثر من الربا الا کان عاقبۃ امرہ الی قلہ، جو جتنا مرضی سود کما لے اس کا انجام زیرو ہی ہے، آخر میں پھٹیاں اکھڑ جاتی ہیں، اڑ جاتا ہے مال سارا۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا فتویٰ ہے کہ اگر کسی معاشرے میں ایک سود خور بندہ موجود ہو تو حکومت کو چاہیے کہ اس سے توبہ کرائے، لیکن جی ساری حکومت آپ ہی لیندی ہوئے تو پھر توبہ کدے کول کرائے۔ اسلامی حکومت ہوگی تو وہ اس بندے کو جو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور وہ سود لیتا ہے دیتا ہے اس سے توبہ کرائے۔ اگر وہ توبہ نہیں کرتا تو اسلامی حکومت اس کی گردن اڑا دے۔ یہ اس وقت ہے جب اسلامی حکومت ہو۔ اللہ تعالی ہمارے ملک کو اسلامی بنا دے۔ یہ ایک اعلان ہے، 27 اور 28 نومبر کو بروز جمعہ ایک تبلیغی پروگرام ہے، مسجد عظیم 92 6R روڈ پر مسجد ہے، وہاں پر علماء کرام آئیں گے، درس دیں گے، آپ سے شرکت کی اپیل ہے۔ اور یہ بہت ساری دعاؤں کے لیے گزارش کی گئی ہے، بہت سارے بھائیوں نے، کچھ فوتگان ہیں، کچھ بیمار ہیں، سب کے لیے دعا فرمائیں کہ یا اللہ جتنے ہمارے مسلمان بہن بھائی مائیں اور بزرگ بیمار ہیں، اللہ سب کو صحت اور تندرستی عطا فرما۔ اللہ جتنے مسلمان بیمار ہیں سب کو تندرستی عطا فرما دے۔ اللہ روحانی اور جسمانی ہر طرح کی تندرستی عطا فرما دے۔ اللہ جتنے مسلمان پریشان ہیں سب کی پریشانیاں دور فرما۔ اللہ جتنے مسلمان دکھی ہیں ان کے دکھ دور فرما۔ اللہ جتنے مسلمان تنگ حال ہیں ان کو خوشحال فرما دے۔ اللہ ان کو وسیع حلال رزق عطا فرما دے۔ اللہ وسیع حلال رزق عطا فرما دے۔ اللہ سب کو خوشحال فرما دے۔ یا اللہ ہمیں ہمارے گھروں میں اپنی رحمتوں اور برکتوں سے مالا مال فرما دے۔ اللہ جن بھائیوں کے پاس اولاد نہیں، نیک صالح اولاد عطا فرما۔ اللہ جن کو اولادیں دی ہیں ان کو پکا اور سچا نمازی بنا دے۔ اللہ پکا مومن بنا دے۔ یا اللہ ہمارے والدین کی بخشش فرما۔ اللہ ہمارے والدین کی بخشش فرما۔ اللہ ہمارے اساتذہ کرام کی بخشش فرما۔ اللہ جن بھائیوں کے پاس اپنا گھر نہیں ہے ان کو نعمتوں والا گھر عطا فرما دے۔ اللہ ان کو اپنا گھر عطا فرما دے۔ اللہ جن کے پاس گھر ہیں اللہ ان کو امن اور سکون عطا فرما دے۔ یا اللہ پاکستان بھی ہمارا گھر ہے، اللہ اس کو بیماریوں سے، وباؤں سے اور غلامیوں سے نجات عطا فرما دے۔
اللہ مہنگائی سے نجات عطا فرما دے، اللہ ہماری روزی روٹی میں برکت عطا فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔